بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم صدق اللہ العظیم۔ شوہر کے حقوق کے سلسلے کا آج دوسرا سبق ہے، جس میں شوہر کا مقام شریعت کی نظر میں اس کی عظمت کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں اسے ذکر کرنا مقصود ہے۔ آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر نگران بنایا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اللہ نے خود مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، یہ حیثیت، یہ درجہ بندی اللہ نے اپنی طرف سے مرد کو عطا کی ہے، اس میں کسی کے کسب کا، محنت کا دخل نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، شوہر کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کے کھانے کے، پینے کی، رہنے سہنے کی تمام ضروریات کا انتظام کرے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں حقوق الزوجیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 پر اس کی وضاحت فرمائی۔ مرد کو اللہ نے شوہر کا، بیوی کا نگران بنایا ہے، یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، انتظام کا بھی تقاضا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرد میں اللہ نے کامل عقل رکھی ہے، وہ سیاست میں ماہر ہوتا ہے، وہ حفاظت میں مضبوط ہوتا ہے، وہ گھر پر آنے والی کوئی بے حیائی، بے شرمی کو دور کرنے میں بڑا قابو پانے والا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کے ذمے عورت کے تمام نفقات، گھر کا رہن سہن، ضروریات، یہ سب اللہ نے شوہر کے ذمے رکھے ہیں۔ وہ دھوپ میں جلے، خون پسینہ بہائے، وہ گالیاں سنے، وہ بارش اور دھوپ دیکھے بغیر محنت کرے، کمائے، لیکن گھر کی عورت کو دہلیز سے باہر نکلنے کی تکلیف نہ دے، اسے کمائی کے بوجھ میں پریشان نہ کرے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عورت پر ایک درجہ فضیلت بخشی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1159۔ اسی طرح کی حدیث ترمذی شریف میں بھی ایک اضافے کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے شوہر کا بڑا حق ہے۔ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَدَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، کہ شوہر پر اس کا مقام، شوہر کی حیثیت اللہ نے اس قدر بلند کی ہے کہ سجدہ چاہے وہ عبادت کا ہو، سجدہ خواہ وہ تعظیم کا ہو، اس شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سجدہ تعظیمی بھی جائز ہوتا، وہ سجدے کا حقدار شوہر ہوتا۔ کس قدر بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا رکھا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر اس کی زندگی اور اس کی موت اور اس کے اخلاق اور رویے سے خوش تھا، ناراض نہیں تھا، تو وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس عورت کا جنتی ہونا طے ہے۔ ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے اور اپنے عزت کی حفاظت کر لے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے، شوہر کی فرما برداری کا اہتمام کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ شوہر کا مقام شریعت کی نظر میں بڑا اونچا ہے۔ شوہر کا مقام
شریعت کی نظر میں بڑا اونچا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کی ایک پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئیں، ضرورت سے فارغ ہو کے جانے لگیں تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تمہارے شوہر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، کیسا سلوک اور رویہ ہے؟ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے کہا کہ میں ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہوں، جہاں تک ہو سکے میں انہیں راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو تم کتنا حق ادا کر رہی ہو، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 19025۔ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا مقام رکھا ہے۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا بیوی پر شوہر کا اتنا زیادہ حق ہے، اگر اسے کوئی زخم ہو جائے، وہ اسے زبان سے چاٹ لے، یا اس کی ناک سے رینٹ نکلتا ہو، یا اس کو خون نکلتا ہو، بیوی اسے نگل جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صفائی اس طرح سے کرے، وہ گندی اور ناک اور غلاظت کو اپنے منہ میں لے فلاں کرے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن حق بتانا مقصود ہے کہ لو کانت لہ قرحۃ فلحستھا او انتثر من خراہ صدیدا ثم ابتلعہ ما ادت حقہ۔ شوہر کا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتی۔ حضرت امامہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لڑکی ام ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت یوں نصیحت فرمائی کونی لہو امتن یکن لکی عبدن کونی لہو اردن یکن لکی سمان۔ بیٹی تم اپنے شوہر کے لیے باندی بن جاؤ، نوکرانی بن جاؤ، وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ تم اس کے لیے زمین بن جاؤ، وہ تیرے لیے آسمان بن جائے گا، ہر آنے والی مصیبت سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد اگر اپنی بیوی کو حکم دے کہ اس لال پہاڑ سے پتھر لے جا کر اس کالے پہاڑ پر منتقل کرے، کالے پہاڑ سے پتھر لے جا کر لال پہاڑ پر منتقل کرے، عورت کو چاہیے کہ وہ اس کا حکم بجا لائے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کرے اور بیجا تکلیف دے اور بیجا اس پر بوجھ ڈالے۔ شریعت میں دوسرے تمام تفصیلات آئیں گی، نوکرانی رکھنے کا حکم دیا گیا، بیوی کے کام کاج میں ساتھ بٹانا اخلاقی ذمہ داری بتائی گئی۔ یہاں مقام بتانا مقصود ہے۔ لو ان رجلا امر امرأته ان تنتقل من جبل الاحمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کہنا یہ ہے کہ شوہر کی بڑی حیثیت اور بڑی عظمت احادیث میں ذکر کی گئی ہے۔ شوہر شریعت کی نظر میں بیوی کے لیے ایسا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو پالنے والے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیوی کو پالنے کی، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اللہ نے شوہر کو سبب کے درجے میں رکھا ہے۔ جیسے کہ ابھی کہا گیا، اپنے شوہر کی نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا سنبھل جاؤ، سنبھل کر رہنا، کیونکہ وہی تمہاری جنت بھی ہے، وہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ ماں باپ کے سلسلے میں ایسی حدیث نقل کی گئی ہے، ویسی ہی حدیث شوہر کے سلسلے میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کے سامنے منہ بگاڑ کر رہے، نخرے زیادہ کرتی رہے، اس پر بوجھ بن کے رہے اور اسے ٹارچر کرتی رہے، پریشان کرتی رہے، وہ اپنی قبر سے اس حالت میں کھڑی ہوگی کہ چہرہ بالکل کالا ہو چکا ہوگا، وہ جنت کی صورت بھی نہیں دیکھ پائے گی۔ الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 296۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول، عورت پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ پھر عرض کیا
مردوں پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ دیکھیے ماں کا جو مقام رکھا گیا ہے شریعت میں، بیوی کے لیے شوہر کا مقام رکھا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ما حق الزوج علی المرأة، حدیث نمبر 17129، اے عورتوں اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے مردوں کا تم پر کیا حق ہے تو تم اپنے شوہر کے قدموں کی غبار اور دھول کو اپنے گالوں سے صاف کرو گی۔ کس قدر مقام شریعت میں اللہ نے شوہر کو بخشا ہے۔ عورت پر اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد کوئی اور حق شوہر کے حق سے زیادہ اور اہم اور ضروری نہیں ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145 پر نقل فرمایا۔ اس سے پہلے بھی نقل کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بعد پھر شوہر کے ساتھ اس کا رویہ و برتاؤ کیسے تھا اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کنز العمال کی حدیث ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شوہر باپ کا حق مار گیا، یعنی باپ کا جو مقام شریعت کے نظر میں ہے وہ مقام شادی کے بعد اب شوہر کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فقہاء نے تصریح فرمائی ہے، عورت پر اس کے والدین کی بنسبت شوہر کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، شوہر کی فرما برداری زیادہ ہوتی ہے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179۔ البتہ حق کے مرتبے اور مراتب ہوتے ہیں، جو حقوق والدین کی ہیں اس میں والدین کی اطاعت ضروری، اور جو حقوق شوہر کے ہیں اس میں شوہر کے اطاعت ضروری ہے۔ شوہر کی اطاعت میں والدین کے حق کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، والدین کی اطاعت میں شوہر کے حقوق میں کوتاہی کرنے اور نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے حقوق ہوں گے حسب موقع اس کی وضاحت علماء سے اور مفتیان اکرام سے معلوم کر کے اس پر عمل کیا جائے گا، اسے ادا کیا جائے گا۔ کس مسئلے میں شوہر کی مانیں اور کس مسئلے میں اپنے والد کی اطاعت کریں، اس میں خلاصہ یہ ہے، شریعت کی نظر میں شوہر کا بڑا مقام ہے، اس کا راضی اور اس کا خوش رہنا، اللہ کا راضی اور خوش رہنا، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اس کی رضامندی میں جنت ہے، اس کی ناراضگی میں دوزخ ہے، اور اس کی ناراضگی میں کل قیامت کے دن چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور جنت کی صورت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے شوہروں کی عظمت اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، اس وجہ سے اگر کیا جائے گا زندگی میں سکون بھی رہے گا اور حدیثوں پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو اپنے شوہروں کی عظمت، ادب و احترام، ان کا مقام، شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔